پاکستان سے دبئی بھاگ کر جانے والی کم عمر ملازمہ جس نے دبئی جیل میں 20 بلی کے بچے جنم دیے، ان کے ماں باپ کا سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ میرا نام شیخ زید ہے اور میرا تعلق متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی سے ہے۔ میرے والدین کا تعلق ویسے پاکستان سے تھا، مگر میری پیدائش یہیں کی تھی، اسی لیے میں اسی کو اپنا ملک سمجھتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر سال دادا دادی اور رشتہ داروں سے ملنے جایا کرتا تھا۔ مجھے وہاں جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہاں جا کر اپنے کم عمر کزن سے ملنے اور خاطر تواضع کروانے کا بہت مزہ آتا تھا۔ میرے ماں باپ روزگار کی تلاش میں دبئی چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ بابا کا اپنا بزنس تھا اور اماں کا ایک بوتیک تھا جہاں وہ پاکستان سے کپڑے منگوا کر بیچا کرتی تھیں۔ اسی طرح دبئی سے میک اپ وہ پاکستان بھیجا کرتی تھیں۔ اسی طرح امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں بہت زیادہ منافع ہوتا تھا۔ امی اور ابا کے کام وہیں سیٹ تھے، اسی لیے انہوں نے مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں بچپن میں تو پاکستان جایا کرتا تھا، لیکن پھر کئی سال ہی ایسے گزر گئے کہ میرا پاکستان جانا نہ ہوا اور نہ ہی میرے ماں باپ کا۔ بابا چاہتے تھے کہ میں ان کا بزنس جوائن کروں اور ماما چاہتی تھی کہ میں ان کا بزنس رن کروں، مگر فی الحال میں کوئی جاب کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ پر نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد ہی میری نوکری کسٹم آفیسر کے طور پر ہو گئی تھی۔ میں اپنی نوکری سے بہت خوش تھا۔ نئے نئے لوگوں کی تہذیب و ثقافت جاننے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو خلاف معمول ڈیڈ کو گھر پر پایا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ عام طور پر اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ بابا کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ گھر پر نہیں ہوتے۔ بابا نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے، تمہارے دادا کی جائیداد یعنی زمینوں وغیرہ کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے۔ میں تو پاکستان جا نہیں سکتا، تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا، نو وے بابا، میں نہیں جا سکتا، مجھے چھٹی نہیں ملے گی، وہاں پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں، زیادہ چھٹیاں ہوئیں تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، میں ابھی نہیں جا سکتا، فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہے، میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے اور پاکستان جانا بھی بہت ضروری ہے، لاکھوں کروڑوں کی زمین ہے، ایویں ہی تو اپنا حصہ نہیں چھوڑ سکتے نا ہم۔ میں نے پریشانی سے کہا، لیکن میں اتنی چھٹیاں کروں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ بابا کہنے لگے، وہ تم فکر مت کرو، میں ایئرپورٹ حکام سے بات کر لوں گا، میرے ایک دو جاننے والے ہیں۔ یوں بابا نے مجھے پاکستان بھیج کر ہی دم لیا۔ میں کافی سالوں بعد پاکستان جا رہا تھا، اسی لیے کافی نروس تھا۔ مجھے تو اپنے کزنس کے نام اور شکلیں بھی بھول چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ میرا کزن جواد مجھے لینے آ گیا۔ میں نے ابھی گیٹ سے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ سامنے آتے ہی ایک خوبصورت لڑکی مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں سمجھا کہ شاید میری کزن ہے، اسی لیے میں نے مسکرا کر سلام لیا، مگر وہ ہونک بن کر مجھے دیکھنے لگی۔ اتنے میں میرا کزن میرا سامان گاڑی سے نکال کر اندر آ گیا اور میری طرف دیکھ کر ہنس کر کہنے لگا، ارے یہ ہماری ملازمہ ہے۔ میں چونک کر اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے لگا جو کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ خیر، میں اپنے کزن کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میری کزنس میں سے کوئی بھی اتنی پیاری نہیں تھی جتنی وہ ملازمہ تھی۔ وہ میرے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی تو بے اختیار میرے منہ سے انگلش میں نکلا، یو آر سو پریٹی۔ سب لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ میرا کزن جواد کہنے لگا، یار تم دبئی سے آئے ہو، وہاں ماحول تھوڑا کھلا ڈھلا ہے، مگر یہاں ذرا سوچ سمجھ کر بولنا، یہاں کی ملازمائیں بھی بڑی خطرناک ہیں۔ میں نے تو ویسے ہی تعریف کی تھی جیسے بندہ کسی بھی خوبصورت انسان کی کر دیتا ہے۔ وہ ملازمہ پہلی ہی نظر میں میرے دل کو اچھی لگی تھی، مگر میں ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو فلرٹ کرتے ہیں، اسی لیے خاموش ہی رہا۔ اور ویسے بھی یہ پاکستان تھا اور یہاں کی لڑکیاں دبئی کی لڑکیوں کی طرح بولڈ اور اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد سے مجھے بعد میں کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ وہ بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، شاید دل ہی دل میں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہوگی، مگر ظاہر ہے وہ ملازمہ تھی، اپنے منہ سے کیسے اقرار کر سکتی تھی۔ اس کا نام کومل تھا۔ میں وہاں 1 مہینہ رہا۔ اس دوران میرے سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ وہ ملازمہ بھی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں سنجیدگی سے اس معاملے پر جا کر غور کروں گا۔ بابا کا مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے واپسی کی تیاری کر لی۔ جاتے ہوئے سبھی نے مجھے کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا۔ میں جانے سے پہلے اس سے ایک بار ملنا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ مایوس ہو کر میں ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ فلائٹ میں ابھی دیر تھی۔ میرا کزن جواد مجھے ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے سامنے سے چلی آ رہی ہے۔
میں نے ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک بلی کا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگی، سب نے آپ کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے، میری اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مہنگا تحفہ دوں۔ یہ میری بلی کا بچہ ہے، مجھے بہت پیارا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے تحفے کے طور پر لائی ہوں۔ وہ بلی کا بچہ واقعی بہت پیارا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لے لیا۔ اتنے میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور میں وہاں سے چلا آیا۔ میں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، مگر میں خود ابھی اپنے جذبات کو صحیح سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف وقتی پسندیدگی تھی۔ میں وہ بلی کا بچہ اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ میرے گھر والوں کو بھی بہت اچھا لگا، مگر بدقسمتی سے صرف 2 ہی دن وہ ہمارے گھر رہ پایا۔ ماما کی نظر بچا کر وہ شاید خود کہیں نکل گیا تھا، یا پتہ نہیں کوئی اسے اٹھا کر لے گیا تھا۔ بہرحال میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس بلی کے بچے کو دیکھ کر مجھے وہ ملازمہ یاد آتی تھی جس نے اتنی محبت سے یہ تحفہ مجھے دیا تھا۔ میں کچھ دن اس بچے کے کھونے پر افسردہ رہا، مگر پھر اپنی زندگی میں واپس مگن ہو گیا۔ 1-2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ اچانک میری زندگی نے بالکل ہی الگ موڑ لے لیا۔ اس دن میں ڈیوٹی پر موجود تھا جب میں نے اپنے دائیں جانب ہنگامہ سنا۔ ایئرپورٹ پر یہ سب معمول کا کام تھا۔ اکثر مسافر چیکنگ کرواتے ہوئے شور مچاتے تھے۔ میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس ملازمہ کومل کو وہاں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی باسکٹ تھی جس میں 2 بلی کے بچے تھے، اور کسٹم آفیسر اس سے سخت لہجے میں سوال کر رہا تھا کہ تم تو اتنی کم عمر ہو، کس وجہ سے سفر کر رہی ہو؟ اور وہ روتے ہوئے شور مچا رہی تھی کہ وہ چیکنگ نہیں کروائے گی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر میں شاکڈ رہ گیا، یقین ہی نہ آیا۔ بھلا ایک ملازمہ دبئی ایئرپورٹ پر کیا کر رہی تھی؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، تم دوسرے مسافروں کو دیکھ لو، اس مسافر کو میں ہینڈل کر لیتا ہوں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، مجھے وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے بے چینی سے پوچھا، تم یہاں خیریت؟ میرے سوال کے جواب میں وہ کہنے لگی، یہ سب بعد میں پوچھ لیجیے گا، ابھی مجھے یہاں سے کلیئر کروائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پہلی بار سفر کر رہی ہوں۔ میں نے اس کو ایئرپورٹ سے کلیئر کروا کر اپنا نمبر دیا اور کہا مجھ سے رابطہ کر لینا، کیونکہ اس وقت میں ڈیوٹی چھوڑ کر اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ میں مسلسل اسی سوچ اور تجسس میں تھا کہ وہ پاکستان سے دبئی اکیلی کیسے آ گئی اور کس کے پاس ٹھہرنے آئی تھی اور کیا کرنے آئی تھی۔ اس وقت جلدی میں اس سے نمبر لینا ہی بھول گیا تھا، لیکن مجھے تسلی تھی کہ میں نے اپنا نمبر تو اسے دے دیا ہے نا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے رابطہ کر لے گی، مگر 4-5 دن گزر جانے کے باوجود مجھے اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اب تو میں ٹینشن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو مجھے میرا کزن جواد نظر آیا۔ میں انتہائی الجھن میں پڑ گیا۔ پہلے ان کے گھر کی نوکرانی یہاں آئی تھی اور اب وہ آ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، خیر تو ہے کہ تم یہاں؟ کہنے لگا، خیریت نہیں ہے، ہمارے گھر کی ملازمہ کو تو تم نے دیکھا ہوگا، ارے وہی جس کا نام کومل ہے، تمہاری بڑی بات ہوتی تھی اس سے۔ وہ مجھے ایسے یاد کروا رہا تھا جیسے میں اسے بھول بیٹھا ہوں گا۔ ابھی 2-4 دنوں پہلے ہی تو بات کی تھی، جب وہ بھی اسی ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ میں نے سوچا کیا ضرورت ہے اسے یہ بتانے کی۔ میں نے بھی انجان بن کر پوچھا، اچھا ہاں یاد آیا، کیا ہوا اس ملازمہ کو؟ کہنے لگا، اسے کیا ہونا ہے، وہ پاکستان سے یہاں فرار ہو کر دبئی بھاگ آئی تھی، ہم گھر والوں کو لوٹ کر یہاں کچھ دن پہلے ہی آئی ہے، تم بھی تو یہیں ڈیوٹی پر ہوتے ہو، کیا تم نے اسے دیکھا نہیں تھا؟ اس کے سوال پر میں گھبرا گیا اور کہا، مجھے نہیں پتا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا، میں بھی اسی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جواد کہنے لگا، میں پاکستان سے اتنی دور اسی ملازمہ کو یہاں تلاش کرنے آیا ہوں تاکہ اسے سزا دے سکوں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ شکل سے ایسی لگتی تو نہیں، اتنی کم عمر اور معصوم سی تو ہے، بھلا وہ ایسے کیسے یہ حرکت کر سکتی ہے؟ ضرور جواد کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ جواد تو بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، جیسے ہی ملی اسے جیل پہنچا کر ہی رہوں گا۔ میں نے اسے کہا، ہمارے گھر آ جاؤ، مگر وہ کہنے لگا کہ کچھ بزنس میٹنگز بھی ہیں تو وہ ہوٹل میں ہی رکے گا۔ میں ڈیوٹی سے گھر آیا تو دھیان کومل پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ ابھی کم عمر تھی، بمشکل 20-21 سال کی۔ پتہ نہیں وہ کن حالات میں یہاں تک آئی تھی، کون تھا اس کو یہاں سے لانے والا؟ پاکستان سے دبئی آنا آسان تو نہیں ہوتا، جانے یہ سارا معاملہ کیا تھا، کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ ماما نے میری پریشانی نوٹ کر لی اور کہنے لگی، کیا ہوا، تم کچھ الجھے ہوئے ہو، پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ میری فکر نہ کریں۔ لاشعوری طور پر میں 2-3 دن اس کے فون کا انتظار کرتا رہا۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا
کہ مجھے ایئرپورٹ سے اس کو اکیلے نکلنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ کاش میں اس سے اس کا ایڈریس وغیرہ ہی پوچھ لیتا۔ یہ دبئی تھا، غیر محفوظ تو نہیں مگر وہ کم عمر سی لڑکی کے لیے ٹھیک بھی نہیں تھا۔ میرا انتظار رنگ لایا۔ ایک دن آخر اس کی کال آ گئی۔ کہنے لگی، زید، میں کومل بات کر رہی ہوں۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کہا، کون کومل؟ میں کسی کومل کو نہیں جانتا، حالانکہ میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ کہنے لگی، آپ کے پاکستانی گھر کی ملازمہ، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے مجھے نمبر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے پہچاننے سے ہی انکار کر رہا ہوں، اس لیے اس نے تفصیل سے بتایا۔ میں نے طنز کرتے ہوئے پوچھا، اچھا وہی ملازمہ جو پاکستان سے یہاں فرار ہو کر دبئی آئی ہے؟ وہ ایک پل کو چونک گئی، اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ میں نے کہا، جواد تمہاری تلاش میں پاکستان سے یہاں تک آ گیا ہے، کہتا ہے تم فرار ہو کر آئی ہو، اب تم بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی، مگر ابھی میں دبئی میں نہیں ہوں۔ میں نے چونک کر نمبر دیکھا تو پاکستانی تھا۔ وہ پاکستان کیسے پہنچ گئی؟ کہنے لگی، کل 2 بجے میری فلائٹ دبئی ایئرپورٹ پر اترے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی مجھے وہاں پچھلی بار کی طرح ریسیو کریں اور کلیئرنس دلوا دیں۔ ایک کم عمر لڑکی سے سفر کرنے کی وجہ پوچھنے اور چیکنگ وغیرہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ساری رات میں کومل کے عجیب و غریب رویے کو لے کر سوچتا رہا۔ پہلے وہ پاکستان سے دبئی آئی کیسے؟ یہی معمہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ دوبارہ پاکستان بھی پہنچ گئی، اب پھر وہ دبئی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا صبح اس کو ایئرپورٹ سے نکلنے ہی نہیں دوں گا، ساری سچائی معلوم کر کے ہی جانے دوں گا۔ اگلی صبح جب میں نے ڈیوٹی سنبھالی تو بے چینی سے 2 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر پاکستان سے دبئی آنے والی فلائٹ لینڈ ہوئی۔ مجھے وہ نظر آ گئی، اس کا سامان چیکنگ سے گزر کر کسٹم آفیسر تک آ گیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور دوسرے آفیسر کو کہا، اس لڑکی کو آنے دو، یہ میری فیملی ہے۔ اس نے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ایک باسکٹ میں ایک خوبصورت سی بلی اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بلی والی باسکٹ اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں یہ چاہیے تو شام 7 بجے مجھے فون کرنا، میں تم سے مل کر ساری کہانی جاننا چاہتا ہوں۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے شک تھا کہ کہیں وہ پھر سے غائب ہی نہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا وہ کافی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، میرا باقی سامان رکھ لیں اور یہ بلی مجھے واپس کر دیں، میں اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ میری پالتو بلی ہے یہ۔ مجھے بھی علم تھا کہ وہ بلیوں سے کتنی محبت کرتی ہے، اس لیے میں نے بھی صاف منع کر دیا کہ بلی چاہیے ہوگی تو پورے 7 بجے ایئرپورٹ کے سامنے والے کیفے میں پہنچ جانا۔ وہ چاروں ناچار چلی گئی۔ میری ڈیوٹی 7 بجے ختم ہوتی تھی۔ دوسرے آفیسر کو چارج دیتے ہوئے اور ایئرپورٹ سے نکلتے نکلتے 7:30 ہو گئے۔ میں بلی والی باسکٹ اٹھائے سامنے والے کیفے میں پہنچا تو وہ میرا انتظار کرتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی جھٹ آگے آئی اور بولی، شکر ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، یہ میں کسی کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے لائی تھی۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ پاکستان سے دبئی کیسے آئی، کیوں فرار ہو کر آئی؟ وہ بھی بیٹھ گئی، کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں فرار ہو کر آئی ہوں۔ پہلے میں آپ کے دادا کے گھر کام کر رہی تھی، پھر مجھے ایک اچھی جگہ کام کی آفر ہوئی تو میں آپ کے دادا کا گھر چھوڑ کر وہاں ملازمت کرنے لگی۔ میں ایک بیوٹی سیلون میں کام کرنے لگی۔ یہ بات آپ کے کزن جواد صاحب کو بہت بری لگی۔ ایک دن ہماری ٹیم جواد صاحب کی بہن کی شادی کے موقع پر ان کا میک اپ کرنے پہنچی، میں بھی ساتھ ہی تھی۔ آپ کے کزن جواد صاحب کو جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ مجھ پر زیورات کی چوری کا الزام لگا دیا اور میرے خلاف رپورٹ کر دی۔ وہ تو میری سیلون کی مالکن بہت اچھی ہے، اس نے کہا، میری بہن کا دبئی میں پارلر ہے، میں تمہیں وہاں بھجوا دیتی ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے دبئی بھجوایا تھا۔ کچھ دن پہلے میری ماں کی وفات ہوئی تو میں پاکستان چلی گئی اور اب دوبارہ آئی ہوں۔ میں یہاں اب ایک پارلر میں کام کرتی ہوں۔ میں نے ساری کہانی سن کر سر ہلایا۔ اوہ، تو یہ بات تھی، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں اب جاتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جاتے جاتے میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کا حلیہ بالکل بدل گیا تھا، اب وہ کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو مجھے خیال آیا کہ اس نے مجھے اپنے پارلر کا ایڈریس نہیں بتایا۔ شاید وہ جواد کی کزن کی حیثیت سے مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر میں اب اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس اجنبی شہر میں اس کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ کر کے میں بھی جلدی سے باہر بھاگا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی، میں نے بھی پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالی اور اس کے پیچھے لگا دی۔ اس کا پیچھا کرنے کا مقصد بس اس کا ایڈریس معلوم کرنا تھا۔ کافی دیر بعد اس کی گاڑی ایک سنسان روڈ پر رک گئی۔ اس نے گاڑی والے کو پیسے دیے اور خود دھیان سے ادھر ادھر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے گاڑی ایک طرف پارک کی
اور محتاط قدموں سے ایک طرف چلنے لگا۔ اس سنسان سی جگہ پر تو پارلر ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ ایک جگہ وہ رک گئی۔ میں بھی چھپ کر دیکھنے لگا کہ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر 10 منٹ بعد کالے رنگ کی ایک گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے کالے لباس میں ملبوس ایک عورت باہر آئی جو آ کر کومل کے گلے لگ گئی۔ کومل نے مسکراتے ہوئے بلی والی باسکٹ اس کو دے دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ یہ بلی کسی کو تحفے میں دینے کے لیے لائی ہے، تو یہ وہ عورت تھی جس کو وہ تحفہ دے رہی تھی۔ مگر یہ عورت تھی کون؟ اور یہ چل کیا رہا تھا کہ اتنی شام گئے تحفوں کے تبادلے ہو رہے تھے؟ کیونکہ اس نے بھی بدلے میں کومل کو ایک انگوٹھی پہنائی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ عورت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کومل وہاں سے واپس چلتے ہوئے سڑک تک آئی اور پھر سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اب کی بار وہ ایک بلڈنگ کے آگے رکی تھی جس میں اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ یہاں رہتی تھی، اسی لیے پہلے میں اس کے پیچھے جا کر دیکھتا کہ وہ کس اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ مجھے گھر سے کال آ گئی۔ ماما کی ایک دم طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا رخ اسپتال کی جانب موڑ لیا۔ کام کے اوور لوڈ کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کی طبیعت سنبھلی تو مجھے کہنے لگیں، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، تمہاری بھی عمر ہو گئی ہے اور مجھے بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ میں پوتے پوتیاں کھلانا چاہتی ہوں۔ شادی کے نام پر کومل کا چہرہ میری نظروں کے سامنے لہرایا۔ میں نے آج تک کبھی لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی اور نہ ہی کبھی دوستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کومل واحد لڑکی تھی جس کے بارے میں سوچا کرتا تھا، اور شاید اب بھی وہ میری سوچوں پر ہی سوار تھی۔ میں خیالوں سے باہر آیا تو چونک گیا۔ اماں مجھ سے میری پسند کا پوچھ رہی تھی کہ مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو میں انہیں بتاؤں، ورنہ وہ خود میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں۔ میں نے کہا، امی ایک لڑکی ہے تو صحیح، مگر تھوڑا انتظار کریں، میں اس سے بات کر لوں پہلے، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ امی تو اسی میں خوش ہو گئی تھی کہ میں نے شادی کے لیے ہاں تو کی۔ اگلی صبح جب میں ڈیوٹی پر جا رہا تھا تو میں نے جواد کو دیکھا۔ میں حیران ہوا کہ وہ ابھی تک یہاں موجود ہے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا، کیا تم ابھی تک دبئی میں ہو؟ کہنے لگا، ہاں ادھر ہی ہوں، مجھے ایک دو ضروری کام تھے، وہ ہو جائیں گے تو چلا جاؤں گا۔ میں چونک گیا کہ کیسے ضروری کام؟ کہیں وہ ابھی بھی کومل کے پیچھے تو نہیں تھا؟ وہ کہنے لگا، بزنس کے حوالے سے کچھ میٹنگز ہیں، وہ بس ہو جائیں۔ اصل میں یہی میں بزنس سیٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں، اس لیے اس کی وضاحت پر میں مطمئن ہو گیا۔ میری تسلی ہو گئی کہ اب وہ کومل کے پیچھے نہیں۔ مجھے کومل کی بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار تھا کہ وہ چوری نہیں کر سکتی، جواد نے اس پر الزام ہی لگایا ہوگا۔ میں نے سوچا ایک بار بس کومل سے بات کر لوں، وہ مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہتے۔ اس جواد کو تو میں بعد میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میرے پاس کومل کا جو نمبر تھا وہ بن جا رہا تھا۔ میں ڈیوٹی کے بعد اس بلڈنگ کے پاس پہنچ گیا جہاں وہ کل اتری تھی۔ میں نے ریسیپشن سے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا اس نام کی کوئی پاکستانی لڑکی یہاں نہیں ہے۔ اس بلڈنگ کے کئی فلور تھے، 500 سے بھی زیادہ وہاں اپارٹمنٹ تھے۔ میں کس کس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا۔ مجھے لگا میں نے ایک بار پھر اسے کھو دیا ہے۔ میں لگاتار 2 مہینے اس بلڈنگ کی صبح و شام چکر کاٹتا رہا کہ شاید وہ مجھے دوبارہ نظر آ جائے، مگر وہ تو شاید اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ اسے میں یاد بھی نہیں ہوں گا۔ میں نے مایوس ہو کر ماما کو کہا، میں آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری منگنی ہو گئی۔ میری فیونسی ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی اور پیشے کے لحاظ سے ایک جرنلسٹ تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے 6 مہینے ہو گئے۔ کومل میری زندگی سے جا چکی تھی، لیکن قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ میں ایک دن یوٹیوب دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو کے کیپشن نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ وہاں پر لکھا تھا کہ پاکستان سے بھاگ کر دبئی آنے والی کم عمر ملازمہ جس نے دبئی جیل میں 20 بلی کے بچے جنم دیے، ان کا باپ کون؟ راز جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ اس کیپشن کے ساتھ کومل کی تصویر بھی تھی۔ میں ایک دم جھٹکا کھا کر اٹھا۔ کومل جیل میں؟ مگر کیسے؟ اور یہ سب کیا تھا؟ وہ کیوں جیل گئی اور کس نے اسے جیل بھیجا؟ میرا پہلا شک جواد پر گیا، مگر وہ کافی عرصہ پہلے ہی جا چکا تھا۔ میں بے چین ہو گیا، مجھے کومل سے ملنا تھا۔ میں نے ویڈیو دیکھنی شروع کی جس میں سے کوئی کام کی بات نہیں ملی۔ میں نے اس یوٹیوبر کو ای میل کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پاکستانی لڑکا تھا جس کی ایک فیمیل پارٹنر تھی اور اسی کو یہ خبر ملی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی؟ کہنے لگی، کسی نے نہیں، ہم اس دن جیل میں کچھ لڑکیوں کا انٹرویو کرنے گئے تھے تو وہاں 20-30 بلی کے بچوں کو دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ ہم نے وارڈن سے پوچھا کہ یہ بلی کے بچے جیل میں کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگی، یہ اس لڑکی کی اولاد ہے، وہی اسے پالتی ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے تھا لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میری فیونسی اس سلسلے میں ایک رپورٹ بنا رہی تھی اور تفتیش کر رہی تھی۔ میں نے ایک دن سرسری سا اس سے پوچھا کہ یہ بلی کے بچوں کو جنم دینے والی بات کہاں تک سچ ہے؟ وہ سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی،
تم نے بھی یقین کر لیا؟ کم آن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ یوٹیوبرز بغیر معاملے کی تحقیق کیے جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ لڑکی کیوں قید ہے؟ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ وہ کیوں قید ہے وہاں، کیا قصور تھا اس کا؟ میری فیونسی کہنے لگی، ابھی تو مجھے بھی ٹھیک سے علم نہیں، مگر معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، سیدھا نہیں ہے۔ میں تفتیش کر رہی ہوں، جیسے ہی پکے ثبوت ملتے ہیں تو تمہیں بھی بتاتی ہوں۔ سب سے مشکوک مجھے یہ بلی کے بچے ہی لگ رہے ہیں۔ میں چپ رہا، میں اب اسے کیا بتاتا کہ اس لڑکی کو بلیوں سے کتنا پیار ہے، مگر جیل میں بلی کے بچوں کا اس سے کیا تعلق، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد میری فیونسی میرے پاس آئی، وہ بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ آتے ہی پوچھنے لگی، تم اس جیل والی لڑکی کومل کو جانتے ہو؟ میں دنگ رہ گیا اور پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اسے کیسے علم ہوا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، نہیں، کیوں، خیریت؟ کہنے لگی، اس لڑکی کومل کی 2 بار دبئی ایئرپورٹ پر انٹری ہوئی ہے، اور دونوں بار اس کے ساتھ بلی اور اس کے بچے بھی تھے جنہیں وہ پاکستان سے ساتھ لائی تھی۔ میں نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں؟ میری فیونسی نے کہا، تم بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہو زید، تمہاری نوکری اور کیریئر خطرے میں ہے۔ میرا اب کومل سے ملنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ آدھا سچ تو میں جان گیا تھا، اور اب باقی کا آدھا سچ اس سے جاننے کے لیے میں اگلے ہی دن جیل پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی، اسے جیسے امید ہی نہیں تھی میں یہاں بھی آ سکتا ہوں۔ وہ جالی کے پار دوسری طرف بیٹھ گئی۔ میں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں نے تم پر اعتبار کیا، کتنی بار تمہاری مدد کی، مگر تم نے کیا کیا؟ مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے جو بھی مجھے بتایا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ جواد کے الزام والی کہانی اور یہاں کے پارلر میں کام کرنے والی کہانی، سب جھوٹ تھا۔ تم نے میرا استعمال کیا۔ جانتی ہو مجھے کیا معلوم ہوا ہے؟ کہ تم ایک غیر قانونی گروہ کی سرگرم رکن ہو۔ تمہارے گینگ کو پاکستان سے امپورٹڈ جیولری دبئی بھیجنی تھی، اور اس کے لیے مجھے استعمال کرنے کا پلان بنایا گیا ہے نا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت فق ہو گئی۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی، کہنے لگی، یہ سب تب شروع ہوا تھا جب آپ پہلی بار پاکستان آئے تھے۔ جواد صاحب کا غیر قانونی کام تھا، اور میں اس میں ان کی اکثر مدد کرتی رہتی تھی، کیونکہ بدلے میں کافی بھاری رقم مل جاتی تھی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی کسٹم میں نوکری ہے، تو ہم نے آپ کے ذریعے اپنا کام دبئی میں کرنے کا سوچا۔ آپ کو پہلی بار میں نے جب بلی کا بچہ تحفے میں دیا تو ہم نے اس بچے کے پیٹ میں پہلے سے ہی ہیروئن کا پیکٹ چھپا دیا تھا۔ جب آپ اسے گھر لے کر گئے تو وہاں ایک ساتھی نے اس بچے کو چوری کر لیا اور ہیرے نکال کر پارٹی کے حوالے کر دیے۔ ہمارا تجربہ کامیاب ٹھہرا تھا، اس لیے اگلی بار میں 3 بلی کے بچے ایک باسکٹ میں ڈال کر لے کر آئی۔ میں آپ کی خود کے لیے پسندیدگی سے واقف تھی، میں جانتی تھی کہ آپ کی وجہ سے مجھے کلیئرنس مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری بار بھی میں نے فون کیا اور اس بار بھی مجھے کلیئرنس مل گئی۔ ہمارا کاروبار یہاں بہت اچھا چل رہا تھا۔ اصل مالک تو جواد صاحب ہیں، میں تو بس پیسوں کی لالچ میں وہ کرتی گئی جو وہ کہتے رہے۔ اگر بیش قیمت جیولری ویسے دوسرے ممالک سے لی جائے تو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس طریقے سے دبئی میں کاروبار کرنے لگے تھے۔ لیکن ایک دن میں پکڑی گئی، کیونکہ جس عورت کو میں نے وہ بلی دی تھی وہ کسٹمر نہیں بلکہ خفیہ پولیس سے تھی۔ اس نے سارے ثبوتوں کے ساتھ مجھے پکڑا تھا، اور یوں مجھے جیل ہو گئی۔ ہماری جیل میں بہت خوبصورت بلیاں تھیں، وقت گزارنے کی خاطر ان کے ساتھ لگی رہتی تھی، تو سب مذاق میں کہنے لگے، یہ اس کی اولاد ہیں۔ یہی ان یوٹیوبرز نے سن لیا اور اپنی مرضی کا مطلب پہنا کر ویڈیو لگا دی۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ وہ شرمندگی سے سب بتا رہی تھی۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری فیونسی نے یہی بتایا تھا۔ تفتیش کے دوران یہ بات پتہ چلی کہ میں نے ہی 2 بار ایئرپورٹ پر اس کو کلیئرنس دلوائی ہے۔ اگر یہ بات میڈیا یا کسی اور کو پتہ چل جاتی تو میری نوکری خطرے میں پڑ جاتی، اور عین ممکن ہے کہ مجھے بھی سزا ہو جاتی۔ وہ تو شکر ہے میری منگیتر ہی اس سارے معاملے کی تحقیق کر رہی تھی، اس لیے اس نے جب رپورٹ آگے پیش کی تو یہ بات چھپا لی۔ کومل نے اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ میں بال بچ گیا۔ جواد کو بھی گرفتار کر لیا کیا؟ وہ یہیں موجود تھا، دبئی میں ہی۔ ان دونوں اور ان کے پورے گینگ کو سزا ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم انسان کتنے جلد باز ہوتے ہیں۔ کومل نے ایک اچھی زندگی گزارنے کی خاطر غلط راستے کو چن لیا۔ اگر وہ انتظار کرتی تو میرے ساتھ وہ ایک اچھی اور بہترین زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اب غلط راستے کا انتخاب کرنے کی سزا بھگت رہی تھی۔